کلپ نمبر 848۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ ترجمہ، رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ یسبحون اللیل والنہار، رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس میں وہ کسی طرح کی سستی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تسبیح کی کیفیت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرشتوں کے لیے تسبیح ایسے ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا۔ تو جس طرح ہمارا کھڑا ہونا، بیٹھنا، کلام کرنا اور دیگر کاموں میں مصروف ہونا ہمیں سانس لینے سے مانع نہیں ہوتا، اسی طرح فرشتوں کے کام انہیں تسبیح سے مانع نہیں ہوتے۔ اور دلیل کے طور پر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ روایت ذکر فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا فرشتے پیغام رسانی میں مصروف نہیں ہوتے؟ کیا وہ دیگر کاموں میں مشغول نہیں ہوتے؟ اور جب وہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر ہر وقت وہ تسبیح کس طرح کرتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فرشتوں کے لیے تسبیح کو ایسے بنایا گیا ہے جیسے تمہارے لیے سانس بنائی گئی ہے۔ کیا آپ کھاتے پیتے آتے جاتے اور بولتے وقت سانس نہیں لے رہے ہوتے؟ بالکل یہی کیفیت ان کی تسبیح کی ہے۔ قرب و شرف رکھنے والوں کا وصف علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنے پر ابھارنا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت ترک کرنے پر شرم دلانا ہے، کیونکہ عبادت اور تسبیح کرنا قرب ہے اور شرف رکھنے والے لوگوں کا وصف ہے، اور اسے چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے والے اور ذلیل لوگوں کا شیوا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے میں مصروف رہے اور اس سلسلے میں کسی طرح کی شرم و عار محسوس نہ کرے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون۔ ترجمہ، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہوں؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافروں نے زمین کے جواہر اور معدنیات جیسے سونے، چاندی اور پتھر وغیرہ سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود بے جان ہو وہ کسی کو جان دے سکے۔ تو پھر ان چیزوں کو معبود ٹھہرانا اور الہ قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے۔ معبود وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہو، اور جو زندگی موت دینے اور نفع نقصان پہنچانے پر ہی قادر نہیں تو اسے معبود بنانے کو کون سی عقل جائز قرار دے سکتی ہے؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ ترجمہ، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کی ایک قطعی دلیل بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آسمانوں یا زمین پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو سارے عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لیے جائیں جن کی خدائی کا بت پرست اعتقاد کرتے ہیں تو عالم کا فساد لازم ہونا ظاہر ہے، کیونکہ بت پرستوں کے خدا جمادات ہیں اور وہ عالم کا نظام چلانے پر اصلاً قدرت نہیں رکھتے، تو جب قدرت ہی کچھ نہیں تو وہ کائنات کو کیسے چلاتے؟ اور اگر خدا سے مطلقاً وہ سارے خدا مراد ہوں جنہیں کوئی بھی مانتا ہے تو بھی جہاں کی تباہی یقینی ہے، کیونکہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں۔ نمبر 1، وہ دونوں کسی شے پر متفق ہوں گے۔ نمبر 2، وہ دونوں کسی شے پر مختلف ہوں گے۔ اگر ایک چیز پر متفق ہوئے تو اس سے لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی قدرت میں ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو، یہ محال ہے۔ اور اگر مختلف ہوئے تو ایک چیز کے بارے میں دونوں کے ارادوں کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، دونوں کے ارادے ایک ساتھ واقع ہوں گے، اس صورت میں ایک ہی وقت میں وہ چیز موجود اور معدوم دونوں ہو جائے گی۔ نمبر 2، دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں گے، اس صورت میں وہ چیز نہ موجود ہوگی نہ معدوم۔ نمبر 3، ایک کا ارادہ واقع ہو اور دوسرے کا واقع نہ ہو، یہ تمام صورتیں محال ہیں، کیونکہ جس کی بات پوری نہ ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتا، حالانکہ جو صورت فرض کی گئی ہے وہ خدا فرض کر کے کی گئی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ باہر صورت ایک سے زیادہ خدا ماننے میں نظام کائنات کی تباہی اور فساد لازم ہے۔
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس سے متعلق یہ انتہائی مضبوط دلیل ہے، اور اسے بیان کرنے کے مختلف انداز بڑی تفصیل کے ساتھ علم کلام کے ماہر علماء کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ عوام کی تفہیم کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا بیان کیا گیا، البتہ جو علماء کرام اس کی مزید تفصیلات جاننا چاہیں وہ علم کلام کے معتبر اور با اعتماد ماہرین کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ فسبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے، یعنی عرش کا مالک اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں لوگوں کی بنائی ہوئی ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، لہذا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔